اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتحسبهم ایقاظا، اور اے مخاطب تم گمان کرو گے ان اصحاب کہف کو کہ وہ بیدار ہیں، وہم رقود، حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، ونقلبهم، ہم پلٹتے ہیں ان کو، ذات الیمین و ذات الشمال، دائیں طرف اور بائیں طرف، وکلبهم، اور ان کا کتا، باسط ذراعیہ بالوسید، پھیلائے ہوئے اپنے پاؤں غار کی چوکٹ پر، لو اطلعت علیہم، اگر آپ مطلع ہوں ان پر، لولیت منہم فرارا، تو بھاگے گا، ولملئت منہم رعبا، اور بھر جائے گا تیرا دل ان کی طرف سے رعب اور دہشت میں، وکذالک بعثناہم لیتساءلوا بینہم، اور اسی طرح ہم نے اٹھایا ان کو تاکہ وہ سوال کریں آپس میں ایک دوسرے سے۔ اصحاب کہف کا قصہ چل رہا تھا کہ اصحاب کہف جس بادشاہ کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا، وہ بادشاہ مشرک تھا، بڑا ظالم قسم کا بادشاہ تھا۔ وہاں کے لوگ سارے شرک کے اندر مبتلا تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ ان نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، توحید کی سمجھنے آئی، تو بادشاہ کو اس بات کا علم ہو گیا کہ چند نوجوان ہیں، وہ ہمارے دین کو چھوڑ چکے ہیں۔ اسے خطرہ ہوا، ان نوجوانوں کو بلا کر اس نے سمجھایا، اور سمجھانے کے بعد انہیں مہلت دی کہ تمہیں اتنے دن ہم مہلت دیتے ہیں، اس کے بعد اگر تم باز نہ آئے تو ہم بڑی سخت قسم کی تمہیں سزا دیں گے۔ نوجوانوں نے جب دیکھا حالات کو تو آپس میں انہوں نے مشورہ کیا کہ اگر ہم یہاں رہتے ہیں تو دین کا بچانا بڑا مشکل ہے، اپنے ایمان کا بچانا بڑا مشکل ہے۔ اگر ہم یہاں رہیں گے تو ہمیں رجم کر دیں گے، یا تو ہمیں رجم کر کے مار دیں گے، یا ہمیں واپس اپنے دین کی طرف لوٹا دیں گے، لہذا ہمیں یہاں سے ہجرت کر جانی چاہیے۔ اب وہ اپنا ایمان بچانے کے لیے اپنا گھر بار، اپنا قوم اور قبیلہ، سارا کچھ چھوڑ رہے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو بڑے لوگوں کے صاحبزادے تھے، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ بڑے عہدوں پر فائز تھے، سرکاری ملازم بھی تھے۔ اس کے باوجود، یہ دروازہ بند کرو، یہ بچے بہت تنگ کرتے ہیں۔ یہ بچے جو بیٹھ چکے ہیں یہاں سے واپس کوئی نہ جائے، جنہوں نے درس سننا ہے وہ بیٹھ جائیں، جنہوں نے نہیں سننا وہ چلے جائیں، بار بار نہ اٹھیں، درس خراب ہوتا ہے۔ تو وہ ایمان بچانے کے لیے یہاں سے نکلے تھے۔ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ ایمان کتنی قیمتی چیز ہے۔ یہ بات اکثر بیان کی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جتنی بھی نعمتیں عطا کی ہیں نا، ان سب نعمتوں میں سے ایمان سب سے بڑی نعمت ہے۔ ان سب نعمتوں میں سے ایمان سب سے بڑی نعمت ہے، ایمان کے برابر کوئی نعمت نہیں ہے۔ اس ایمان کی وجہ سے ہی تو قیامت والے دن چھٹکارا ہوگا۔
ایمان کو بچانے کے لیے اصحاب کہف نے اپنا علاقہ بھی چھوڑ دیا، قوم اور قبیلہ بھی چھوڑ دیا۔ یہی وجہ ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر جب حالات آئے مکہ کی زندگی کے اندر، سخت سے سخت حالات کا انہوں نے مقابلہ کیا، لیکن ایمان بچانے کے لیے کچھ صحابہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، اور اس کے بعد دوسری ہجرت جو مسلمانوں کی ہوئی وہ مدینہ کی طرف ہوئی۔ یہ ہجرت کیوں تھی؟ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے تھی۔ تو ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ ہمارے ہاں بعض لوگ چھوٹی سی قیمت پر ایمان کا سودا کر دیتے ہیں، چھوٹی سی قیمت پر ایمان کا سودا کر دیتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ اتنے پیسے دیں گے اپنا دین چھوڑ دو، اتنے کمزور دین کے، اتنا کمزور ایمان ہے کہ ہم اس بات پر تیار ہو جاتے ہیں۔ کسی نے کہا باہر ملک لے جائیں گے، اسلام کو چھوڑ دو، ہمارے مسلمان تیار ہو جاتے ہیں۔ کتنی دفعہ یہ واقعہ میں سنا چکا ہوں۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو عیسائی بادشاہ نے قید کر لیا۔ عیسائی بادشاہ نے پہلے تو آفر دی، اسلام چھوڑ دو، عیسائیت قبول کر لو، تمہیں بادشاہ بنا دوں گا۔ وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ کہا اسلام چھوڑ دو، عیسائیت مذہب قبول کر لو، اپنی لڑکی کا نکاح تم سے کرا دوں گا، مال و دولت دے دوں گا۔ وہ صحابہ کا ایمان ہے، وہ صحابہ کا ایمان ہے، بادشاہت لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ ایمان سے بڑی دولت اور کوئی نہیں ہے۔ بادشاہت کون سی دولت ہے؟ دنیا کیا چیز ہے؟ ایمان کے مقابلے میں پوری کائنات بھی کچھ نہیں ہے۔ صحابہ اس بات کو جانتے تھے۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ تو اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو بادشاہ نے کہا ان کو دور لٹکا دو اور تیر مارنا شروع کرو، ایسے تیر مارو کہ انہیں لگے نہ، ہو سکتا ہے ڈر کی وجہ سے یہ اسلام کو چھوڑ دے۔ یہ کام کر کے بھی دیکھ لیا۔ عبداللہ بن حذافہ نے کہا کہ اسلام چھوڑنے کے لیے قبول نہیں کیا تھا۔ پھر انہوں نے کہا تیل کے کڑا گرم کرو، ان کے ساتھیوں کو ان میں ڈالو، ایک کو ڈالا، دوسرے کو ڈالا۔ انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ اپنے ساتھیوں کو تیل کے کڑا کے اندر دیکھ کر ڈر جائیں، لیکن عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ ثابت قدم رہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف نہ کرو، غم نہ کرو، ابشروا بالجنہ، جنت کی خوشخبری ہے تمہارے لیے۔ بادشاہ نے کہا کہ عبداللہ بن حذافہ کو تیل کے کڑا کے پاس لے جاؤ۔ چپکے سے جلاد کو کہا کہ پھینکنا نہیں، قریب لے جاؤ۔ کیا کرتے ہیں؟ جب قریب لے جایا گیا تو عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ بادشاہ نے کہا واپس لے آؤ۔ بادشاہ سمجھا ڈر گیا۔ بادشاہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ ابھی بھی اسلام کو چھوڑ دو، عیسائیت قبول کر دو۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ نے کہا بادشاہ تو غلط سمجھا ہے، تو غلط سمجھا ہے، میں موت کے ڈر کی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو نہیں آئے، میری آنکھوں سے آنسو اس لیے آئے ہیں کہ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اے اللہ تو نے ایک جان دی ہے، اگر 100 جانیں دی ہوتی تو میں آج ایک ایک کر کے تیرے راہ میں قربان کر دیتا۔ یہ صحابہ کا ایمان ہے، انہیں پتہ ہے ایمان کی کتنی قدر ہے۔ آج ہمیں ایمان کی قدر و قیمت کا پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے کتنی قدر و قیمت دے دی ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہم سے تو انگریز ہی اچھے ہیں۔ خدا کی قسم، ایمان کی جو نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ مسلمان کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، لیکن ایمان کی دولت اس کے پاس بہت بڑی دولت ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے مشرکین مکہ کو کہا تھا اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ، کیا تم حاجیوں کو ستو پلانا اور مسجد حرم کو بنانا، خانہ کعبہ کو بنانا ایمان کے برابر تم نے کی سمجھتے ہو؟ ایسے نہیں ہو سکتا۔ بے شک تم خانہ کعبہ کی تعمیر کراؤ، حاجیوں کو ستو پلاؤ،
لیکن ایمان کی دولت تمہارے پاس نہیں ہے، ایمان کی دولت کا مقابلہ نہیں تم کر سکتے۔ اور دوسرے صحابی جن کو مسلمہ کذاب نے پکڑ لیا تھا، مسلمہ کذاب نے کہا مجھے نبی مان لو، انہوں نے کہا نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اللہ کسی کو نبوت عطا نہیں کریں گے۔ اس نے ہاتھ کو کاٹا، پھر پوچھا، انہوں نے یہی جواب دیا، دوسرا ہاتھ کاٹا، پھر پوچھا، یہی جواب دیا، تیسرا ہاتھ کاٹا، یہاں سے کاٹا۔ قربان جائیں صحابہ کی عظمت پر۔ آخر میں جب وہ پوچھتا رہا، صحابی یہی کہتے رہے کہ تو جھوٹا ہے، ہاتھ کاٹنے کے بعد وہ پوچھتا، صحابی کہتے تو جھوٹا ہے، کذاب ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اس کے بعد اللہ کسی کو نبوت عطا نہیں کرے۔ دوسرا ہاتھ بھی کاٹا، پوچھا تو صحابی نے یہی کہا تو جھوٹا ہے، کذاب ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، میں تمہیں نبی نہیں مان سکتا۔ آخر میں اس نے برچھا مارا اور صحابی شہید ہو گئے۔ جانوں کی قربانیاں تو دے دی لیکن اسلام کو چھوڑا نہیں، آگ کے انگاروں پر تو لیٹ گئے، ایمان کو چھوڑا نہیں۔ یہ ایمان کی قدر و قیمت ہے۔ ہمارے یہاں بہت سارے کمزور لوگ، کچھ لوگ تو زکوٰۃ سے بچنے کے لیے بینکوں میں لکھوا دیتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں، ہم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ تو جس نے ایک دفعہ لکھ دیا کہ میں مسلمان ہی نہیں ہوں تو وہ مسلمان رہتا ہے؟ جو ایک دفعہ لکھ کے دے دیتا ہے کہ میں قادیانی ہوں، میرا تعلق مسلمانوں سے نہیں ہے، تو وہ کیسے مسلمان رہ سکتا ہے؟ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ تو اس لیے صحابہ کی زندگیاں، ان کے واقعات سنائے جاتے ہیں کہ ان سے ہمیں بھی سبق حاصل کرنا چاہیے، ان کے نقش قدم پر ہمیں بھی چلنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ اصحاب کہف جو ہے یہ اپنا ایمان بچانے کے لیے وہاں سے نکلے۔ تو قریب جو شہر تھا نا، قریب جو غار تھی، یہ افسوس نامی شہر تھی، بعض اس کو ترسوس لکھتے ہیں۔ افسوس نامی شہر کے قریب جو ہے یہ ایک غار تھی، اس میں جا کر انہوں نے پناہ حاصل کر لی۔ وہاں جا کر یہ ٹھہر گئے۔ وہاں تک پہنچنے تک کا قصہ گزشتہ درس کے اندر گزر چکا ہے۔ تو جب یہاں پہنچے غار کے اندر، تو ایک آدمی ان میں سے بڑا ہوشیار تھا، اس کو یہ بھیجتے تھے کھانا لینے کے لیے۔ وہ شہر میں جاتا، کھانا لے کر آتا، پیسے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ پیسے بھی گھروں سے لے کر گئے تھے جو انہوں نے اکٹھے کیے ہوئے تھے۔ اس لیے مفسرین نے یہ بھی مسئلہ لکھا ہے کہ چند آدمی کہیں اکٹھے ہوں تو اکٹھے پیسے جمع کر کے انتظام کھانے کا کر سکتے ہیں۔ اب دیکھو ہر آدمی کی طبیعت اپنی ہے، کوئی کھانا کم کھاتا ہے، کوئی زیادہ کھاتا ہے، لیکن یہ طریقہ کار کرنا جائز ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یملیحہ جس کا نام تھا وہ بڑا ہوشیار تھا، اس کو بھیجتے تھے، وہ جاتا کھانا لے کر آتا اور شہر کے حالات بھی معلوم کر کے آتا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے وہ بادشاہ جو ہے سفر پر گیا ہوا تھا، اس نے کہا جب واپس آؤں گا تو ان کا نوٹس لوں گا۔ تو ایک دن اسی طرح وہ کھانا لینے کے لیے جب گیا تو واپس آیا تو ساتھیوں کو اس نے بتایا کہ بڑے وسیع پیمانے پر تمہاری تلاش شروع ہے، بڑے وسیع پیمانے پر تمہاری تلاش شروع ہے۔ جب یہ بات انہوں نے سنی تو وہ تھوڑے گھبرا گئے۔ جیسے ہی گھبرائے تو اللہ رب العزت نے ان پر نیند طاری کر دی، نیند طاری کر دی، وہ سو گئے۔ گزشتہ درس کے اندر گزر چکا ہے کہ سورج اس انداز سے طلوع ہوتے وقت بھی ان پر دھوپ نہیں پڑتی تھی، غروب ہوتے وقت بھی ان پر دھوپ نہیں پڑتی تھی۔ یا تو غار وہ اس طرح تھی کہ تیز دھوپ پڑتی ہی نہیں تھی، یا ان کی کرامت تھی کہ ان پر دھوپ، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ مفسرین نے لکھا دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ان کے پہلو جو ہے وہ ہم دائیں بائیں، ایک ہی جگہ انسان کا پہلو رہے تو وہ مفلوج ہو جاتا ہے، ان کی کروٹیں بھی بدلتی تھی۔ اور پھر مفسرین نے لکھا ان کی آنکھیں بھی کھلی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، تو دیکھے گا ان کو ایسے معلوم ہوگا جاگ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ہم رقود، حالانکہ وہ سو رہے ہیں، سو رہے ہیں۔ فرمایا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيلِ، ان کا کتا جو ہے وہ غار کی چوکٹ پر اپنے بازو پھیلائے بیٹھا ہوا ہے۔ 309 سال یہ بھی سوتے رہے، کتا بھی وہیں، کتے پر بھی نیند طاری ہو گئی۔ اب دیکھو کتا گزشتہ درس کے اندر گزر چکا ہے، حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوقیہ کتا پالنے سے منع کیا ہے، اور فرمایا کہ جو شوقیہ کتا پالتا ہے اس کے
نامہ اعمال سے 2 قرات ثواب روزانہ کم کر دیا جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود کتے کو صحبت ملی. مفسرین نے لکھا ہے جب کتے نے اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کی تو اللہ نے اس کو کیا مقام دیا. تو جب انسان اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا تو اس کا کیا ہوگا. جب کتے نے اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کی، صحبت کا اثر ہوتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں اللہ والوں کے پاس بیٹھنا چاہیے. جو آدمی خود کامل ہوگا نا، اللہ والا ہوگا، آپ اس کے پاس بیٹھیں گے، اس کے اثرات ہوتے ہیں. تو یہ صحبت کا اثر ہوتا ہے. تو اللہ والوں کی مجلس کے اندر بیٹھنا چاہیے. تو بہرحال اللہ والوں کی محبت یہ بڑی کام کی چیز ہے. ایک صحابی مسجد سے باہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکل رہے ہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ مسجد سے باہر نکل رہے ہیں، ایک آدمی ادھر سے آ رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات ہو گئی. وہ آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا کیا تو نے تیار کر رکھا ہے؟ پوچھتا ہے قیامت کب آئے گی، تو نے تیار کیا کر رکھا ہے؟ تھوڑے سے وہ شرمندہ ہوئے. پھر کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے کوئی بہت زیادہ نمازیں، زکوٰۃ، روزے وغیرہ تو میں نے نہیں تیار کر رکھے، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء مع من حب، آدمی قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت کرتا ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے ہم اتنے خوش ہوئے کہ ہمیں اپنے ایمان کی بھی اتنی خوشی نہیں تھی جتنی اس بات سے خوشی. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی محبت ایسی تھی، دل کے اندر یہ بات آ گئی کہ رسول اللہ سے محبت ہے تو قیامت والے دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہوں. حضرت انس رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں، بڑی عجیب بات کہتے ہیں. حضرت انس فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ابو بکر اور عمر سے محبت ہے، میں قیامت والے دن انہی کے ساتھ ہوں گا. مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ابو بکر اور عمر کے ساتھ محبت ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں قیامت والے دن انشاءاللہ انہی کے ساتھ ہوں گا. تو اچھے لوگوں کی صحبت جو ہے یہ بہت اثر رکھتی ہے، بہت معنی رکھتی ہے. اس لیے کہتے ہیں اپنے بچوں کو بھی ایسی جگہوں پر لے جایا کریں. تو فرمایا باقی کتے کے متعلق آپ سن چکے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے ساتھ نفرت کی جائے، اس کو اذیت پہنچائی جائے، اس کو تکلیف پہنچائی جائے. آپ نے مشہور واقعہ سنا ہے کہ ایک آدمی کی بخشش صرف اس وجہ سے ہوئی، وہ کہیں کنویں میں پیاس لگی، پانی پینے کے لیے گیا، پانی پی کر آیا، دیکھا ایک کتا ہے، اس کو پیاس لگی ہوئی ہے. اس آدمی نے اپنا جوتا یا اپنا موزہ پانی میں ڈالا اور اس سے پانی نکال کر اس کو پلا دیا. اللہ نے اس کی بخشش فرما دی. ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ یہ جانور ہیں، ان کے ساتھ بھی اگر ہم اچھا سلوک کریں تو ہمیں نیکی ملے گی؟ آپ نے فرمایا ہر جگر والی چیز. اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے، آپ نے فرمایا افضل الصدقات ان تشبع کبدا جائعا، افضل صدقہ یہ ہے کہ بھوکے جگر کو تو سیر کر دے، یعنی ہر جگر والی جو چیز بھوکی ہے اس کو تو سیر کر دے. تو انسان کو تو ہر چیز کے ساتھ اخلاق ہے. جانوروں کے حقوق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتخذوا ظہور دوابکم منابرا، جانوروں کی پیٹھوں کو ممبر نہ بناؤ. گھوڑے پر سواری کر کے جا رہے ہو، کوئی آدمی مل گیا، اس گھوڑے کو کھڑا کیا، بیٹھ کے گپے مارنی شروع کر دی. اس دور میں تو یہی سواریاں ہوتی تھی، جانور کو کھڑا کر دیا، اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے باتیں کرنی شروع کر دی. اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتخذوا، کسی بھی زیرو چیز کو نشانہ نہ بناؤ. تیر اندازی لوگ سیکھتے تھے اس وقت. زیرو چیز کو نشان، بعض لوگ نا بکری کو باندھ دے تو اس کی ٹانگ پہ مارنا نشانہ، یا کتے کو باندھ دیا، باندھ کر اس کی ٹانگ پہ، دیکھو میں اس کے کان پہ مارتا ہوں. زیرو چیز کو نشانہ بنانے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو فرمایا اگر تو ان پر مطلع ہو جائے تو روب، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہاں، مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ایسی 309 سال تک وہ سوئے رہے ہیں، وہاں کوئی بھی شخص آ نہیں سکا. اگر کوئی آ بھی جاتا تو ایسی شکل ان کی روب والی تھی، ولا ملیت منہم روبا، روب اور دبدبے کی وجہ سے وہ وہاں سے بھاگ جاتے. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام کسی علاقے کے اندر جہاد کرنے کے لیے جا رہے تھے نا، راستے میں ان کا گزر ہوا غار پر.
تو جب غار پر گزر ہوا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے غار کے اندر دیکھنا چاہا، بندے بھیجنے چاہے. تو ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے منع فرمایا. یہی آیت پڑھی، کہا کہ اللہ رب العزت نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو روب ان کا طاری ہو جائے گا، تو وہ تو آپ سے افضل شخصیت. لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کی اس بات سے متفق نہیں ہوئے. انہوں نے 2 آدمیوں کو بھیجا. کہتے ہیں کہ وہ 2 آدمی اس غار کے اندر جانے کی کوشش کرنے لگے. تیز گرم ہوا آئی جس کی وجہ سے وہ اندر نہیں جا سکے، واپس آ گئے. تو بہرحال یہ اتنی مضبوط روایت تو نہیں ہے، لیکن مفسرین نے اس روایت کو ذکر کیا ہے. تو 309 سال تک وہ وہاں سوئے رہے. اور بعض مفسرین نے لکھا ہے، توجہ اس طرح، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو 309 سال کے بعد جو بادشاہ تھا نا، یہ بڑا نیک بادشاہ تھا. اس کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے مرنے کے بعد اٹھنے والی زندگی کا انکار کیا تھا. اب یہ بڑا پریشان تھا کہ کوئی ایسی دلیل مل جائے کہ میں ان لوگوں کو کسی طرح سمجھاؤں. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ راتوں کو اٹھ کر اللہ سے دعا مانگتا تھا. ادھر یہ بڑا فکر مند تھا کیونکہ ایسی دلیل ملے ان لوگوں کو سمجھاؤں کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے. اس پر یہ واقعہ پیش آ گیا. تو یہ 309 سال تک یہ سوئے رہے. یہاں ایک اور مسئلہ میں ساتھ بیان کرتا چلوں. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا. قادیانی کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ اٹھا لیے، ان کے کھانا کھانے کا کیا انتظام ہے؟ ان کو کھانا، یہ تو ضرورتیں ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ جب دنیا کے اندر اللہ نے ایسی مثالیں قائم کر دی ہیں، 309 سال تک بغیر کھانے کے وہ زندہ رہے، تو وہ تو پھر آسمانوں پر ہے. آسمانوں پر تو اس چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ دنیا، یہ اسباب جتنے بھی ہیں یہ تغیرات دنیا کے ہیں. بھوک کا لگنا، یہ ساری چیزیں تغیرات دنیا کے ہیں. آسمانوں پر یہ تغیرات نہیں ہیں. جب اصحاب کہف 309 سال تک بغیر کھائے پیے، اب 309 سال تک سو رہے ہیں، بھوک نہیں لگی. جیسے ہی جاگتے ہیں تھوڑی دیر بعد گفتگو کرنے کے بعد بھوک لگی، بھوک محسوس ہونے لگی. اسی طرح عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے. 100 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو سلائے رکھا. ان کا ذکر آگے آ رہا ہے. تو فرمایا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اور ہم نے اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا لیا تھا، سَأَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ یہ آپس میں سوال کریں، پوچھیں کتنا ٹھہرے. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، ایک کہنے والے نے کہا کتنا ٹھہرے ہو. دوسرے نے کہا قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا وَبَعْضَ يَوْمٍ، انہوں نے کہا جی ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے. اور دوسروں نے کہا قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ، تمہارا رب جانتا ہے کتنا ٹھہرے. مطلب یہ ہے کہ کچھ یہ سمجھے کہ شاید وہی دن ہے جس دن ہم سوئے تھے، صبح 7-8 بجے سوئے تھے، تو ابھی عصر کا ٹائم ہے، وہی دن ہے. بات سمجھے کہ یہ اگلا دن آ چکا ہے. تو بہرحال ان میں سے جو دوسرے تھے انہوں نے کہا ربکم اعلم بما لبثتم، تمہارا رب خوب جانتا ہے. مطلب ہے اس چیز میں بحث کرنے کی ضرورت نہیں، یہ فضول چیز ہے، یہ فضول بات ہے. کتنا ٹھہرے ہے، ربکم اعلم بما لبثتم، رب خوب جانتا ہے کتنا تم ٹھہرے. اس لیے لایانی گفتگو سے منع کیا گیا. ایک حدیث میں آتا ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قیل وقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیل و قال سے منع کیا، بہت ذرا کیل و قال کرنا. وکثرت السؤال، کثرت سے سوال کرنا. واضاعت المال، مال کو ضائع کرنا. اور ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ لا یعنی گفتگو کو وہ چھوڑ دیتا ہے. جو آدمی حقیقی طور پر مومن ہوتا ہے وہ لا یعنی گفتگو کو چھوڑ دیتا ہے. تو کہنے لگے کم لبثتم. اب یہی بات عزیر علیہ السلام کے واقعے میں آتی ہے. عزیر علیہ السلام جب 100 سال تک سوئے رہے نا، تو جب اٹھے ان سے پوچھا گیا کتنا ٹھہرے ہو، کہنے لگے لبثت یوما و بعض یوم، دن یا دن کا کچھ حصہ. لبثت یوما و بعض یوم، اللہ نے فرمایا قد لبثت 100 عام، دن یا دن کا کچھ حصہ نہیں، 100 سال ہو گئے آپ کو سوئے ہوئے. فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى، اپنے کھانے کو دیکھو اور پینے کی چیزوں کو دیکھو، وہ خراب نہیں ہوئی. اللہ کی قدرت دیکھو. 100 سال تک عزیر علیہ السلام سوئے رہے، کھانا بھی پاس پڑا ہوا ہے، شربت وغیرہ جو ہے، جوس وغیرہ وہ بھی پاس پڑا ہوا ہے، ان کے اندر بھی تغیر و تبدل نہیں آئے. وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس، گدھے کو دیکھو، گدھے کی ہڈیاں پڑی ہوئی.
حالانکہ گدھا جو ہے وہ کچھ عرصے تک زندہ رہ سکتا ہے، کھانا تو ایک دن بھی صحیح نہیں رہتا، وہ تو خراب ہو جاتا ہے۔ 100 سال تک عزیر علیہ السلام سوئے رہے، کھانا اسی طرح تازہ کا تازہ پڑا ہوا ہے۔ تو عزیر علیہ السلام جب اٹھے تو انہوں نے بھی یہ کہا تھا، لبثت یوما او بعض یوم، دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا دن یا دن کا کچھ حصہ نہیں، بل لبثت 100 عام، آپ 100 سال ٹھہرے۔ عزیر علیہ السلام جب 100 سال کے بعد، اب عزیر علیہ السلام نے بھی تعجب کیا تھا، ایک بستی تھی نا غیر آباد ہو چکی تھی۔ بعض کہتے ہیں عزیر علیہ السلام بخت نصر کا زمانہ تھا، قید سے جب نکل کر آئے تو بخت نصر نے یہ سارا لوگوں کو قتل کیا، بستی ساری اجڑ گئی، تو ان کے دل میں خیال ہے کہ اللہ اس کو کیسے دوبارہ آباد کریں گے۔ اللہ نے وہیں سلا دیا۔ 100 سال کے بعد اٹھے تو بستی ساری کی ساری کیا تھی؟ آباد تھی۔ کہتے جب اپنے علاقے کے اندر گئے، اپنے گھر کے اندر گئے، وہ گھر جو ایک کنارے پر تھا وہ گاؤں کے درمیان میں آ چکا تھا۔ پوچھتے ہوئے جب وہاں پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر گئے تو بچے روکنے لگے کہ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا جی میرا گھر ہے، آپ کا گھر کدھر سے آئے؟ ان کا ایک بیٹا زندہ تھا اس وقت، 130 سال کے قریب اس کی عمر بتاتے۔ اس نے کہا جی ہمارے والد کو تو تورات یاد تھی، آپ تورات سنائیں۔ اور عزیر علیہ السلام نے تورات فر تورات سنا دی۔ اسی لیے تو یہودی جو ہے نا وہ عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، وہ اسی لیے کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی پوری تورات عام کوئی آدمی نہیں سنا سکتا، یہ اللہ کا بیٹا ہی سنا سکتا ہے پوری تورات۔ انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ دوسری وہ مہر نبوت کی نشانی تھی۔ یہ دونوں جب نشانیاں دیکھی تو انہیں پتہ چل گیا واقعی یہ تو ہمارے والد ہیں، عزیر علیہ السلام۔ بس یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جس طرح ہم یہ عجیب قسم کے واقعات ہیں، اتنے عرصے ہم سلا سکتے ہیں، تو مرنے کے بعد بھی ہم، سورہ بقرہ کے اندر آتا ہے، وہ قصہ آتا ہے کہ جب ایک آدمی قتل ہو گیا، اس کا قاتل معلوم نہیں ہو رہا تھا، تو اللہ نے حکم دیا گائے ذبح کرنے کا۔ گائے کا ایک حصہ قاتل کو مارو، وہ بتا دے گا میرا قاتل کون۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں، یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اسی طرح اللہ قیامت والے دن مردوں کو زندہ کر دیں گے۔ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کر دیں گے۔ ویریکم آیاتہ، اللہ اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں۔ بہرحال 309 سال سونے کے بعد جب وہ جاگے نا، تو جاگنے کے بعد انہیں کوئی اتنا محسوس نہیں ہوا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے ان کے جو ہے یہ ناخن بڑھ گئے تھے، بال بڑھ گئے تھے، لیکن یہ کوئی اتنی پکی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اٹھنے کے بعد انہیں محسوس ہی نہیں ہوا۔ ناخن بڑھ جاتے تو انہیں پتہ چلتا نا، بھیجنے والے کو اس کے ناخن کاٹتے، بال کاٹتے۔ ان کے ناخن وغیرہ نہیں بڑھے، بال وغیرہ نہیں بڑھے۔ جب اٹھے یہ گفتگو ہوئی، اپنے ساتھی کو بھیجا جاؤ کھانا لے کر آؤ، بھوک لگ رہی ہے کھانا لے کر آؤ۔ جب وہ کھانا لینے کے لیے بازار کے اندر گیا، دیکھا تو وہ نقشہ ہی تبدیل ہو چکا ہے بازار کا۔ 3 صدیاں گزر چکی ہیں، بازار کا نقشہ ہی تبدیل ہو چکا ہے۔ جب لوگوں کو دیکھا تو کوئی جانی پیشانی شکل بھی نظر نہیں آ رہی۔ ایک ہوٹل پر چلا گیا، جا کر سکہ نکالا سالن لینے کے لیے، روٹی لینے کے لیے۔ جب دیا تو اس نے کہا یہ کیا ہے؟ اس زمانے کے بادشاہ کی تصویر اوپر پڑی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کھانا، اس نے کہا کہ یہ کہاں سے لے کر آئے ہو؟ تمہیں کہیں سے خزانہ ملا ہے؟ اس نے کہا نہیں خزانہ نہیں ملا۔ دوسرا سکہ نکال کے دیا، وہ بھی اس نے کہا یہ تو کھوٹے سکے ہیں، یہ تو بہت عرصہ پہلے کے سکے ہیں۔ بس یہ ان کو گفتگو ہو رہی تھی، لوگ اکٹھا ہونے شروع ہو گئے۔ انہوں نے کہا جی تمہیں کہیں سے خزانہ ملا ہے، بتاؤ کہاں سے خزانہ ملا ہے؟ پرانا خزانہ جہاں سے ملا ہے بتاؤ کہاں سے ملا ہے؟ اس کو بتانا پڑ گیا، اس نے سارا قصہ بتایا۔ انہوں نے اس کو پکڑا اور بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ کے پاس لے گئے، بادشاہ کو سارا قصہ سنایا۔ اس نے اپنا قصہ سنایا، بادشاہ سمجھ گیا، کیونکہ جس وقت یہ لوگ غائب ہوئے تھے ان کے نام لکھ کر نا وہاں محفوظ کر دیے گئے تھے۔ بادشاہ نے وہی تختیاں نکالی، ان پر ان کے نام لکھے ہوئے تھے۔ بادشاہ سمجھ گیا، اور یہ بھی سمجھ گیا کہ اللہ رب العزت نے میری دعا قبول کر لی ہے، کیونکہ بادشاہ یہ چاہتا تھا کہ میری رعایا کے کچھ لوگ جن کا یہ نظریہ بن چکا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، وہ ان کو سمجھانا چاہتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے کتنی بڑی دلیل اس کے لیے بنا کر
اصحاب کہف کو بھیج دیا۔ پھر انہوں نے کہا جی چلو ہمیں دکھاؤ کہ تمہارے ساتھی کہاں ہیں، تمہارے ساتھی کہاں ہیں۔ وہاں سے بادشاہ بھی اور بہت سارے لوگ وہاں سے آئے، غار کے پاس لے کر آیا۔ جب غار کے پاس پہنچے، جو اندر تھے وہ تو پریشان ہو گئے، شاید پتہ چل گیا ہے، ابھی پکڑ کر لے جائیں گے، ہماری خیر نہیں ہے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے یملیحہ نے کہا پہلے میں جا کر خود ان کو اطلاع دوں گا۔ پہلے اندر گیا، جا کر اطلاع دی ان کو کہ وہ بادشاہ نہیں ہے، یہ بادشاہ تو بڑا اچھا ہے، نیک آدمی ہے، یہ ساری باتیں اسے بتائی۔ لیکن اس سے آگے جو ہے نا مفسرین کے دو اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کے بعد ان کی وفات ہو گئی۔ جیسے ہی یہ اندر گیا نا، تو اندر گیا، اس نے بات بتائی، تو وہ اسی وقت جو ہے نا وہ ادھر لیٹے، اللہ رب العزت نے ان کی روحوں کو نکال دی۔ زیادہ تر یہی آتا ہے کہ اسی وقت جو ہے وہ ان کی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے قبض کر لیا۔ اس کے بعد پھر یہ جو لوگ آئے تھے ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا کہ نشانی کے طور پر یہاں کیا کرنا چاہیے۔ بعض نے کہا کہ یہاں مسجد بنا لیتے ہیں، بعض نے کہا کہ عجائب گھر وغیرہ کوئی اس طرح کی چیز بنا لیتے ہیں تاکہ نشانی رہے گی۔ تو اس چیز کا ذکر انشاءاللہ اگلے درس کے اندر آئے گا۔ تو فرمایا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اور اسی طرح ہم نے اٹھایا، لِيَتَسَالُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ آپس میں سوال کریں۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، ایک کہنے والے نے کہا کم لبثتم، کتنا ٹھہرے ہو؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، دن یا دن کا کچھ حصہ۔ قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، کہنے لگے تمہارا رب خوب جانتا ہے کتنا تم ٹھہرے ہو۔ فبعثوا أحدكم، بھیجو ایک کو، بورقكم هذه، اس چاندی کے سکوں کے ساتھ، إلى المدینہ، شہر کی طرف، فلينظر أيها أزكى طعاما، تاکہ وہ دیکھ کر آئے کہ کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے۔ وہ یہ غور کرے، پاکیزہ کھانا، کوئی حرام چیز نہ لے کر آئے، کیونکہ اس لوگ کے اندر بت پرستی بہت عام تھی، بتوں کے نام کے ذبیحے بھی لوگ، اس لیے وہ دیکھے کہ کہیں بتوں کے نام کی ذبیحے نہ اٹھا کر لے آئے، پاکیزہ کھانا لے کر آئے۔ فلیاتکم برزق من ولیتلطف، چاہیے کہ وہ نرمی کرے، ولا یشعرن بکم احدا، تمہارے بارے میں کسی کو خبر نہ دے، تمہارے بارے میں کسی کو بتائے نہ۔ انہم ان یظہروا علیکم، اس لیے کہ بے شک اگر وہ لوگ غالب آ جائیں گے تو یرجموکم، تمہیں رجم کر دیں گے، پتھر مار مار کر ختم کر دیں گے۔ او یعیدوکم فی ملتی، یا تمہیں دوبارہ اپنے دین میں لٹا دیں گے۔ ولن تفلحوا اذا ابدا، اور تم پھر کامیاب نہیں ہوگے۔ مطلب یہ ان کو خوف یہ تھا، کہ اگر ان کو پتہ چل گیا تو دو صورتیں ہیں، یا تو وہ رجم کر دیں گے، مار مار کر ہمیں ختم ہی کر دیں گے، یا ہمیں زبردستی دین پر، اپنے دین پر لے جائیں گے۔ لیکن دونوں صورتیں کیا ہیں؟ اس صورت کے اندر ولن تفلحوا اذا ابدا، تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اسی طرح ہم نے مطلع کر دیا اصحاب کہف کے بارے میں لوگوں کو، لِيَعْلَمُوا، تاکہ وہ لوگ جان لیں، أَنَّ وعد اللَّهِ حَقٌّ، کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، کہ بے شک قیامت کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ یہ واقعہ ہم نے اس لیے لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت آنے والی ہے، قیامت کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ اذ یتنازعون بینہم، جب وہ آپس کے اندر جھگڑا کر رہے تھے، فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، انہوں نے کہا ہم اس پر عمارت بناتے ہیں، ربهم اعلم بهم، ان کا رب خوب جانتا ہے۔ قال الذین، کہا ان لوگوں نے، غلبوا علی امرہم، جو غالب تھے اپنے کام میں، اپنے معاملے میں، لنتخذن علیہم مسجدا، کہ ہم یہاں مسجد بنائیں گے۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی واقعہ انشاءاللہ اگلے درس کے اندر ہوگا۔